ایمن ایمن کہاں ہو یار؟ ارحم نے گھر پہنچتے ہی ایمن کو آوازیں دیتے ہوئے پکارا، پر یہ کیا؟ ارحم نے جیسے ہی بیڈ روم کا دروازہ کھولا، سامنے ہی ایمن کو بیڈ پر بیٹھے ہوئے روتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ایمن بنا جواب دیے ہچکیاں لینے میں مصروف تھی۔ کچھ تو بولو ارحم، ایمن نے روتے ہوئے مشکل سے ارحم کو پکارا۔ I'm pregnant۔ ایمن نے ایک بار پھر سے بات مکمل کرتے ہی رونا شروع کر دیا، جبکہ ارحم تو اس قدر شش و پنج میں تھا کہ سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا کہے۔ ایمن اور ارحم کی لو میرج تھی، جو سب کی مخالفت میں جا کر ارحم نے ایمن سے کی تھی۔ شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور وہ اب تک اولاد کی نعمت محروم تھے۔ ایمن ہر کسی کے سوال، کچھ ہے کیا؟ اتنے سال ہو گئے اور ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اور کچھ کا تو کہنا تھا کہ اتنے سال ہو گئے اب تو مشکل ہی ہے کہ کچھ ہو۔ ایمن کو ارحم کی دوسری شادی کروا دینی چاہیے، پر ارحم ایمن کو جو ہر بار اس طرح کے پوچھے گئے سوالوں سے پریشان ہو کر آنسو بہانے لگتی تھی، ہمیشہ تسلی دے کر خاموش کروا دیتا تھا کہ بس امید رکھو اللہ کی ذات پر۔ اور آج 5 سال بعد ایک امید پیدا ہو گئی تھی۔ ایمن اور ارحم دونوں کی فیملیز بے انتہا خوش تھیں۔ ہر جگہ مٹھائیاں بٹ رہی تھیں اور ایمن کو تو جیسے ہتھیلی کا چھالا ہی بنا لیا گیا تھا۔ ارحم نے 9 مہینے ایک پیر پر کھڑے ایمن کی ہر فرمائش پوری کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے گزارے تھے، اور جس خوشخبری کا بے صبری سے سب کو انتظار تھا، آج وہ گھڑی آ گئی تھی۔ ایمن لیبر روم میں تھی اور باہر کھڑے بے صبری سے سب لوگ بچے کو اپنی گود میں لینے کے لیے بےتاب تھے۔ ڈاکٹر کے آتے ہی سب اسی کی طرف لپکے۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، سب ٹھیک ہے نا؟ ایمن کیسی ہے؟ تبھی پیچھے سے ایک نرس ریپٹنگ شال میں لپیٹے ایک بچے کو لیے آگے بڑھی، جسے دیکھتے ہی سب نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نرم و نازک سا بچہ، جسے دیکھتے ہی پتہ چل رہا تھا کہ بیبی بوائے ہے، بالکل ارحم کی کاپی تھا۔ ڈاکٹر بیٹا ہے کیا؟ ایمن کی ماں کے سوال پر ڈاکٹر ارحم کو دیکھنے لگی۔ تبھی ارحم کی ماما نے خوشی سے بچے کو اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، تمہاری خواہش تو پوری نہیں ہوئی، البتہ ایمن جیت گئی ہے۔ ڈاکٹر جو الفاظ ڈھونڈ رہی تھی بول پڑی، مسٹر ارحم ایک بات ضروری کرنی تھی آپ سے، اگر آپ… جی ڈاکٹر پلیز، ارحم کہتے ہوئے ان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ کہیے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارحم جو خوشی خوشی اندر داخل ہوا تھا، اب ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے ہول سا گیا تھا۔ مسٹر ارحم، جو بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور جس کے لیے میں آپ کو یہاں بلا کر لائی ہوں، آئی ہوپ کہ آپ اس کو بہت آرام سے سنیں گے۔ آپ مجھے ڈرا رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، پلیز کھل کر کہیے، ایمن ٹھیک تو ہے نا؟ جی ایمن بالکل ٹھیک ہے، پر کیا؟ ارحم نے کرسی پر آگے ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بیبی لڑکا نہیں ہے۔ او گاڈ، میں سمجھا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ارحم نے سکون کا سانس لیتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، اگر وہ بیبی گرل بھی ہے تو تب بھی کوئی پرابلم نہیں۔ اوف، آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے۔ ارحم نے ریلیکس ہوتے ہوئے کہا، وہ بیبی گرل بھی نہیں ہے۔ کیا؟ اب صحیح معنوں میں اس کے سر پر آسمان گرا تھا، پر پھر بھی یہی دعا تھی کہ ویسا کچھ نہ ہو جیسا وہ اب سمجھ رہا تھا۔ آپ کا بیبی نہ تو لڑکی ہے اور نہ لڑکا ہے، بلکہ وہ تیسری جنس سے ہے۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرتی، ارحم کو سنبھلنے کا موقع دیتی باہر چل دی۔ آج 2 دن کے بعد ارحم ایمن کے پاس آیا تھا۔ کہاں ہو ارحم، کب سے تمہارا پوچھ رہی ہوں۔ انکل آنٹی بھی دوبارہ نہیں آئے؟ پہلے تو آپ لوگوں نے ایسا کچھ نہیں بتایا کہ بیٹا ہونے پر اتنا اعتراض ہوگا آپ کو، ایمن منہ پھلاتے کہنے لگی۔ اس کے اپنے اعتراضات تھے۔ چلو ایمن گھر چلیں، چھٹی ہو گئی ہے۔ ارحم نے پیار سے ایمن کے بال سہلاتے ہوئے کہا، ارحم آپ نے ہمارا بیبی دیکھا ہے؟ کتنا پیارا ہے نا؟ میں نے تو سوچ لیا ہے، اتنے ارمانوں سے مانگے گئے بیبی کا نام میں ارمان رکھوں گی۔ کیسا لگا؟ اچھا ہے نا؟ ملک ارمان ارحم۔ ایمن کی آنکھوں میں بستا خواہشوں کا سمندر ارحم کو نگاہ چرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ابھی تم اور میں گھر جا رہے ہیں، بیبی سٹیبل نہیں ہے، وہ کچھ دن یہیں نرسری میں رہے گا۔ کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ایمن اپنا آپ بھلائے اٹھنے لگی۔ ایمن آرام سے، ابھی زخم کچا ہے، سی سیکشن ہے، ہوش کرو۔ ایمن کو اٹھتا دیکھ کر ارحم نے فکر مندی سے کہا،
میں کہہ رہا ہوں نا، ابھی تم چلو، وہ بعد میں آ جائے گا۔ اور سعدیہ اماں، ارحم کی اپنی بوا، وہ ہے نا یہاں، وہ دیکھ لیں گی سب۔ پر ارحم میں بھی رک جاتی ہوں۔ ایمن کے کہنے پر ارحم کو غصہ عود آیا۔ میں جو بکواس کر رہا ہوں وہ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ ارحم، یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ایمن تو ارحم کا لہجہ سنتے ہی سنسنا سی گئی تھی۔ میں نے کہا اٹھو تو بس اٹھو۔ اب ایمن اپنے بچے کو وہیں نرسری میں چھوڑ کر گھر آ گئی تھی، اور جب سے یہاں آئی تھی کسی نے بھی اس کے کمرے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ارحم تو جب سے آیا تھا تب سے اپنے پیرنٹس کے کمرے میں بند تھا۔ ایمن سب کا رویہ دیکھتی روتے کڑتے سو گئی تھی کہ تبھی ارحم کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر ایمن کے پاس بیٹھ کر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ 3 دنوں میں ہی گلابوں کی طرح کھلتی ایمن کملا کر رہ گئی تھی۔ ایمن کے بالوں میں چلتی ارحم کی انگلیاں ایمن کو سب کچھ سچ سچ بتانے کا سوچتے ہی تھم گئی تھی، اور ایمن جو ارحم کے موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے سوتی بن گئی تھی، حیرت سے آنکھیں کھولے ارحم کو تکنے لگی تھی، جو اپنی بھیگی آنکھیں ایمن پر جمائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ارحم، میرا بیٹا تو ٹھیک ہے نا؟ بتاؤ نا، کیوں رو رہے ہو تم؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ایمن پلیز، جو میں تمہیں بتانے والا ہوں وہ غور سے سنو۔ اور ایمن کو یہی لگا کہ شاید بچے کو کچھ ہو گیا ہے، تبھی وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ جو بچہ ہے نا، وہ بچہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ نہ لڑکی ہے اور نہ لڑکا، وہ مکمل نہیں ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ تو پھر کیا ہے؟ وہ ہجڑا ہے۔ ارحم نے کہتے ہی نظریں جھکا لی۔ نظریں چرا کر وہ بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا، اور ایمن وہیں بیٹھی سب سمجھنے لگی۔ اب اسے سب کا نظریں کترا کر ہاسپٹل سے نکل جانا یاد آیا۔ ممی دیکھیں نا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ ایمن نے اپنے بیٹے کو ابھی گود میں لیا تھا اور اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ آپ ریسٹ کریں بیٹا، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور جیسے ہی ایمن کی نقشق سے تیار ساس نے بچے کو پیار سے گود میں اٹھائے، کاٹ میں لٹائے، اس کا پیمپر کھولے چیک کرنے لگی تو حیرت سے چلاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا ممی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور تب اقرا صاحبہ خونخوار نظروں سے ایمن اور بیبی کو گھورتی ہوئی باہر نکل گئی تھی، اور زلیخا اپنے آنسو صاف کرتی بچی کو چینج کروانے لگی۔ ارحم خود کو پرسکون کرتا ایک بار پھر ایمن کے پاس پہنچا۔ ایمن رو نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے سب سوچ لیا ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہم سب کو کہیں گے کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ ارحم کے الفاظ ایمن کا دل چیر گئے تھے۔ اور جو بچہ ہمارا زندہ ہے اس کا کیا کرو گے؟ زندہ دفنا دو گے کیا؟ ایمن نے بے بسی سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ میری بات ہو گئی ہے۔ جہاں پہ اس طرح کے سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں، ہم یہ بچہ انہیں دے دیں گے۔ ایمن نے بے یقینی سے ارحم کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اولاد ہے ہماری، جس کے لیے تم نے کئی راتیں میرے ساتھ جاگ کر گزاری ہیں۔ وہ بچہ ہے جس کی آمد کو لے کر ہم ایکسائٹیڈ تھے۔ ایمن کی بات پر چلاتے ہوئے ارحم اٹھا اور ڈریسنگ کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، ہاں تھا وہ سب، پر مجھے کیا پتا تھا کہ ایسی چیز پیدا ہو جائے گی۔ ارحم کے حقارت سے کہنے پر ایمن کو بے حد افسوس نے آ گھیرا، اور وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے، پورے 9 ماہ اپنے اندر رکھ کر پالا ہے میں نے اسے۔ اس کے ہونے کی خبر ملتے ہی دن رات سپنوں کو پرویا ہے میں نے، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں اسے ایسے ہی پھینک دوں؟ اولاد کو تو وہ بھی نہیں پھینکتے جو انہیں افورڈ نہیں کر پاتے۔ اور کیا فائدہ تمہارے اتنے پڑھے لکھے اور قابل بزنس مین ہونے کا، جب اپنی ہی اولاد کو اون نہ کر پاؤ؟ تم کیا چاہتی ہو؟ اسے اپنے ساتھ رکھوں اور عمر بھر کی بدنامی مول لے لوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ملک ارحم احمد کا بچہ ایک ہیجڑا ہے۔ تم کیوں مجھے رسوا کروانے پر تلی ہو؟ ارحم نے ایمن کو دیکھتے ہی اپنے بال نوچ ڈالے۔ ایمن اپنے وجود کو سنبھالتی مشکل سے کھڑی ہوئی ارحم تک پہنچی۔ وہ ماں تھی، اولاد چاہے جیسی بھی تھی اسے چاہیے تھی۔ اس کے لیے جنگ پوری زندگی لڑنی تھی، اور اس جنگ کا آغاز آج سے ہی ہو چکا تھا۔ ارحم پلیز میری بات سنو۔ ایمن نے ارحم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا، دیکھو وہ بچہ ہے ہمارا، ہم اسے سب سے چھپا لیں گے، اسے کہیں دور لے جائیں گے، پر پلیز اسے مجھ سے دور مت کرو، میں جی نہیں پاؤں گی ارحم۔ دیکھو اتنے سالوں بعد اللہ نے ہماری سنی ہے، پلیز میرا بچہ مجھے لا دو، پلیز۔ اس سے اچھا تو خدا سنتا ہی نہ ہماری۔
ایمن کو بلکتا ہوا وہیں چھوڑ گیا تھا۔ ایمن کی محبت ایک بار پھر جیت گئی تھی۔ جب ایمن نے اپنا فیصلہ سنایا کہ وہ ارحم کو چھوڑ دے گی، اپنے بچے کو نہیں، تب ارحم کو احساس ہوا کہ کیوں ایسی عورت کے لیے خود کو خوار کرے جس کی نظروں میں اس کی اپنی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ پر وہ اس دل کے ہاتھوں مجبور تھا جو ایمن کے بغیر دھڑکنے کا بھی روادار نہ تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرنے لگا تھا۔ ایمن ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سب سے الگ تھلگ اپنے ارمان کو پالنے لگی تھی، جہاں اسے ارحم کی روڈنس بھی سہنا پڑتی تھی اور سسرال والوں کے تانے بھی، پر وہ سب کچھ بھلائے اپنے ارمان میں گم تھی۔ گھر کے افراد کے علاوہ کسی کو بھی ارمان کی اصلیت کا پتہ نہیں تھا۔ ایمن اپنی طرف سے ارمان کو ایک بھرپور اور مکمل شخصیت بنانے کی کوشش میں تھی۔ وہیں وہ ارمان کے اندر کا کیا کرتی؟ وہ اسے چھپا سکتی تھی، بدل نہیں سکتی تھی۔ ارمان 7 سال کا ہو گیا تھا اور اسکول بھی جانے لگا تھا، پر وہ اپنے باپ اور دادا دادی کے رویوں کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ اسکول میں بچے اس کے بات کرنے اور چلنے کے انداز کا مذاق اڑاتے تھے، پر وہ بنا کچھ کہے سر جھکا کر چلا جاتا تھا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ ماما ارمان ایمن کو ڈھونڈتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، جہاں ایمن کو نہ پاتے ہی وہ اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر متوجہ ہوا، جسے وہ ہمیشہ للچائی نظروں سے ہی دیکھتا تھا۔ میرون شیڈ کی لپسٹک اٹھائے جیسے تیسے اس نے ہونٹوں پر ملی اور پھر آئی شیڈز لگائے۔ ایمن کا دوپٹہ اوڑھے وہ خود کو دیکھتا خوش ہو رہا تھا۔ وہ اپنا کارنامہ ایمن کو دکھانے باہر کی طرف بھاگا، جہاں ارحم کے فرینڈ ان کی مسز کے ساتھ ایمن سے باتوں میں مصروف تھے۔ ارمان کو اندر آتے دیکھ کر ارحم کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ارمان دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگا، اور وہاں بیٹھے سب افراد حیرت سے سب ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ ارمان، یہ کیا کر رہے ہو؟ چلو اندر۔ ایمن نے ارمان کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کھینچا۔ ارمان کے ناچنے پر ارحم کے ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئی تھیں۔ انف ارمان! باپ کے چلانے پر ارمان اچھلتے ہوئے ایمن کے ساتھ لگ گیا اور خاموشی سے ایمن کے ساتھ منظر سے ہٹ گیا۔ ایمن اور ارمان کے جاتے ہی ارحم سب سے ایکسکیوز کرنے لگا، پر سب کے چہروں پر تمسخرانہ مسکراہٹ دیکھتے ارحم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا ہوا ارحم؟ کیا ارمان کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے؟ ارحم، ہم نے سنا تھا کہ وہ نارمل نہیں ہے، پر آج دیکھ کر افسوس ہوا۔ اپنے ارد گرد اٹھتے سوالوں کے بیچ کھڑا ارحم بے بسی کی انتہا پر تھا۔ تم نے اور تمہارے اس سپولے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میری عزت چوراہے پر لا کر کھڑی کر دی ہے، اور یہ ارحم نے ایمن کے پیچھے چھپے ارمان کو کھینچا اور کہا کہ اس کے تو سارے شوق میں آج پورے کرواتا ہوں نا۔ ارحم، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ڈر رہا ہے ارحم، ایمن نے ارحم کے پیچھے لپکتے ہوئے پکارا، پر ارحم ارمان کو بازو سے پکڑے ایمن کو کمرے میں لاک کرتے باہر برستی بارش کی پرواہ کیے بغیر گیٹ سے باہر نکالتے ہی گیٹ بند کرنے لگا۔ صاحب جی، چھوٹے بابا رو رہے ہیں، اس کی سزا ہے، اور اگر تم نے اس سے ہمدردی جتائی تو صبح ہی نوکری سے فارغ کر دوں گا۔ چوکیدار کو وارن کرتا ارحم اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دن ارمان کا اس گھر میں آخری دن تھا۔ باہر بارش میں بھیگتے ننھے ننھے ہاتھوں سے گیٹ پیٹتا ارمان اپنی کی گئی غلطی سے نابلد تھا۔ ڈیڈی دروازہ تو کھول دیں، ڈیڈی پلیز، آئندہ ماما کا میک اپ خراب نہیں کروں گا، پلیز ڈیڈی۔ روتے ہوئے مسلسل ارمان فریاد کر رہا تھا کہ تبھی دور سے آتے کتے کو دیکھ کر بھاگنے لگا۔ بارش مزید تیز ہو رہی تھی۔ ارمان بھاگتے ہوئے اتنا آگے آ چکا تھا کہ اب واپسی کا راستہ اسے نہیں مل رہا تھا کہ تبھی دور بیٹھے 2 آدمیوں کو دیکھ کر ارمان کی کچھ ہمت بندھی۔ وہ ہمت کرتا ہوا ان 2 آدمیوں کی طرف بڑھا جو پہلے ہی اسے دیکھ چکے تھے۔ وہ دیکھ، شکار خود ہی آ گیا۔ تو ویسے ہی پریشان ہو رہا تھا۔ ارمان ان تک پہنچا جو کسی شیلٹر کے نیچے کھڑے تھے۔ انکل، تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ بچے گھر سے بھاگے ہو کیا؟ نہیں انکل، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ بیوقوف سمجھا ہے تم نے ہمیں، رات کے اس وقت گھر سے نکلے ہی کیوں تھے؟ وہ انکل ڈاگی سے ڈر کر بھاگا تھا، اب گھر نہیں مل رہا۔ اوہ، تو آؤ ہم چھوڑ دیں۔ تھینک یو انکل۔ ارمان ان کا ہاتھ پکڑے ان کے ساتھ چل دیا۔ ارحم، خدا کا واسطہ ہے آپ کو دروازہ کھول دیں یا اسے اندر لے آئیں، 2 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ وہ دروازہ پیٹتے پیٹتے ایمن کے ہاتھ شل ہو گئے تھے کہ تبھی ارمان نے دروازہ کھول دیا۔ شاید ترس آ گیا تھا،
दरवाज़ा खोलते ही ऐमन बाहर की तरफ भागी, पर अरहम ने हाथ पकड़कर रोका। ये लास्ट टाइम है, अगर आज के बाद तुम्हारे उस बच्चे की वजह से मेरी इज्जत पर हर्फ आया तो कभी माफ़ नहीं करूँगा, समझी? जी मैं समझा दूंगी उसे। ऐमन भागती हुई बाहर निकली। बारिश भी हल्की हो चुकी थी, पर बाहर ना तो अरमान था और ना ही उसका नामो निशान। वो भागती हुई अंधेरे में ढूंढती चिल्लाने लगी, पर वो होता तो दिखाई देता। अबे अब क्या करना है इसका? उन दोनों की ज्यादती सहता अरमान होशो खिर्द से बेगाना झाड़ियों में पड़ा था। मुझे तो लगा था ये खुद ही मर जाएगा, पर बड़ी ढीठ हड्डी निकला साला। तो क्या करें, ऐसे ही छोड़ देंगे तो मीडिया पीछे पड़ जाएगा। ये पास पड़े पत्थर से कुचल दे इसको, ताकि ना शनाख्त हो पाए और ना ही कुछ और हो। दूसरे ने फिट मशवरा दिया था, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। याद है ना हमारा असूल है, बच्चा खुद मर गया तो ठीक, पर हम किसी का खून नहीं बहाएंगे। और ये तो साला है भी बीच की चीज़, कहीं बद्दुआ ना लग जाए। सामने पड़ा बच्चा अपनी मासूमियत खो चुका था, जिनकी वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई थी। उन्हें अभी भी उसूल याद थे, पर इंसानियत शायद वो भूल चुके थे। वो जो के पास के इलाका में हिजड़ों की खोली है ना, उनके दरवाजे पर डाल आते हैं। हाँ चल उठा इसे। अरहम मेरा बच्चा, हाय मैं तो आज तक हर सर्दो गर्म से तुम्हें बचा कर रखती थी। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। ऐमन रोती हुई बैन कर रही थी और राहिम उसे देखता तकलीफ में था। बस बहुत हुआ, इसी में उसकी और हमारी बेहतरी थी। जो हुआ अच्छा हुआ, तुम भूल जाओ सब। ऐमन ने राहिम को नज़रें उठाकर घूरते हुए कहा, मैं भूल जाऊं उसे इतनी जल्दी? मैं भूल जाऊं उसे इतनी जल्दी? तो लोग अपने पालतू जानवर को नहीं भूलते। वो तो फिर मेरा खून है, मेरा बच्चा है वो।